دنیا کی تاریخ میں اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ قبائل جو بڑی بڑی اور مہذب سلطنتوں کی سرحدوں پر آباد تھے، جب اندرونی عناصر کی وجہ سے وہ متحد ہوئے تو انہوں نے مہذب سلطنتوں پر حملے کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سلطنت اپنی فوجی قوت، ہتھیاروں، ترتیب و تنظیم کے باوجود ان قبائل سے خود کو محفوظ نہیں کر سکی۔ اس کی مثال جرمن قبیلوں کی ہے کہ جنہوں نے رومی امپائر پر حملے کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسری مثال عرب قبیلوں کی ہے کہ جن کے سامنے بازنطینی اور ایرانی سلطنتیں نہ ٹھہر سکی۔ تیسری مثال منگول قبائل کی ہے کہ جن کے خوف سے چینی ریاست نے دیوار چین تیار کروائی تھی، مگر ایک بار صحرائے گوبی کے یہ بکھرے ہوئے قبائل اکٹھے ہوئے تو یہ دیوار ان کے حملوں کو نہ روک سکی۔ یہی نہیں بلکہ ان کے حملوں کے آگے خوارزم کی طاقتور سلطنت بھی نہ ٹھہر سکی۔ خانہ بدوش قبائل کے جن کے کنٹرول کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوتا تھا اور جن کی رکاوٹیں اور لڑائیاں انہیں ایک دوسرے سے دور رکھتی تھیں، اکثر یہ قبائل کسی روحانی یا سیاسی شخصیت کے تحت آپس میں مل گئے۔ منگول قبائل کو آپس میں ملانے کا یہ کام تموجن نے کیا، جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ ابتدا میں تو وہ اپنے قبیلے کا رہنما ہوا جو کہ منگ کھول کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ بعد میں اس نے دوسرے قبائل کو شکستیں دے کر انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی قبائلی شناخت کو بھول کر صرف اس کے قبیلے سے اپنی نئی پہچان بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام قبائل منگول بن گئے اور قبائلی کی جگہ ایک قوم بن گئے۔ چنگیز خان نے 1206 عیسوی میں ان کی میٹنگ بلائی جس کو کرولتائی کہا جاتا ہے۔ اس اسمبلی نے مل کر اسے اپنا لیڈر منتخب کر لیا، لہٰذا چنگیز خان نے اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بنیاد لوگوں کی رضامندی پر رکھی۔ لیڈر بننے کے بعد اس نے لامحدود اختیارات کو استعمال کیا اور خود کو اس دنیا میں خدا کا نائب قرار دیا اور اپنی قوم کو یقین دلایا کہ خدا نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک بڑی سلطنت قائم کرے گا۔ فتوحات شروع کرنے سے پہلے ضرورت تھی کہ فوج کی تنظیم کی جائے۔ فوج میں 10 آدمیوں کا ایک دستہ ہوتا تھا جو کہ ایک سردار کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ اسی طرح 10,000 کے دستے کا انچارج ایک جنرل ہوتا تھا۔ فوج کا انتظام بڑا ہی سخت تھا، ذرا سی خلاف ورزی پر کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اب چنگیز خان نے قوانین بھی ترتیب دینے شروع کر دیے تھے۔ ان میں ذاتی جائیداد کا تصور بھی تھا اور چوری اور ڈاکے کی سزائیں بھی تھیں، لیکن عورتوں کو کافی آزادی دی گئی تھی۔ ٹیکس کا نظام بھی تھا تاکہ حکومت کی مالی پوزیشن مضبوط رہے، اسی لیے زراعت اور تجارت پر ٹیکس لگائے گئے۔ ملک کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسی کا نظام بھی تشکیل دیا گیا۔ اسی طرح صحرائے گوبی کے قبائل جو کہ ریاست، خاندان اور اداروں سے ناواقف تھے، اب حکمران اور قانون کے تحت آ گئے۔ 1215 میں اس نے شمالی چین کے حکمران کو شکست دی۔ اس کے بعد ایک چینی جس کا نام یہ تو تسائی تھا اور اس سے پہلے خطائی حکمران خاندان کے ہاں ملازم تھا، وہ چنگیز خان کی ملازمت میں آ گیا۔ اس نے جلد ہی اپنے کام اور صلاحیت کی بنا پر وزیر کا درجہ حاصل کر لیا۔ چینی جنگ کے طریقے، حربے، ہتھیار اور خاص طور پر بارود کا استعمال اسی نے سکھایا۔ جب منگولوں نے وسط ایشیا میں خوارزم پر حملہ کیا تو اس کے بادشاہ علاؤدین خوارزم شاہ کے لیے ان سے سخت مقابلہ ہوا۔ اندرونی طور پر بھی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے بہت سے ترک سپاہی اسے چھوڑ کر منگولوں سے مل گئے۔ منگول ہر موقع پر ترکوں کو اکساتے تھے اور بھائی بنا کر ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد بخارا، سمرقند اور شمالی ایران منگولوں کے تسلط میں آ گیا۔ 1223 میں کاکیشیا اور جنوبی روس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ 1227 میں چنگیز خان ہمیشہ کے لیے اس جہاں فانی سے رخصت کر گئے۔ چنگیز خان کی رہنمائی میں منگولوں نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ اس کے جانشینوں نے جاری رکھا۔ یہ تمام تر معلومات بہترین اور بڑی کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ اگر آپ اپنے من پسند شخصیت کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔